سورہ المجادلہ رکوع نمبر 2 تلاوت. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. سورہ المجادلہ رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ موجود ہے، اور 5 کی تو چھٹا وہ، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے. جہاں کہیں ہو پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا. بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت سے منع کیا گیا تھا؟ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں بری مشورت سے منع فرمایا گیا تھا؟ پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے لیے مشورے کرتے ہیں. اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کرتے ہیں جو لفظ اللہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر. انہیں جہنم بس ہے، اس میں دھسیں گے تو کیا ہی برا انجام. اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کی مشورت نہ کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشورت کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف اٹھائے جاؤ گے. وہ مشورت تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے، اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بے حکم خدا کے. اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا. اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے. پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو؟ پھر جب تم نے یہ نہ کیا تو اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی. تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. سورہ المجادلہ
رکوع نمبر 2 تفسیر. اللہ تعالیٰ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان قرآن، روح قرآن، نور قرآن، اصل ایمان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے سچے کلام، کلام حق قرآن مجید کو عقیدت اور محبت سے سننے والے مرد حضرات اور خواتین، اس دوسرے رکوع کی تفسیر میں اللہ کریم جل مجدہ الکریم کا جو فرمان ہے اس کے آغاز میں کہ اے لوگوں، کوئی بھی سرگوشی آپس میں کرتا ہے نا تو وہ کوئی اور نہیں سنتا، وہ دونوں سنتے ہیں، تیسرا بھی سنتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. 3 بندے مل کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری یہ بات کسی اور کو پتہ نہ چلے. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ چوتھا اللہ بھی ان کی اس بات کو سن رہا ہے. منافق لوگ 2 کی ٹولیاں، 3 کی ٹولیاں، 4 5 بندوں کی ٹولیاں بیٹھ کر دور اشارے کرتے، مسلمانوں کے بارے میں ایسے انگلیاں اٹھا کے باتیں کرتے. مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں. اب وہ بات جب ان سے ملو، کیا بات کر رہے ہیں آپ پوچھو، نہیں ہم تو وہ اپنے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن دور جب چلے جائیں تو پھر ان کے بارے میں اشارہ کرنا انگلیوں سے ایسے. تو مسلمان بڑے پریشان ہوئے. اللہ کریم جل مجدہ العظیم نے مسلمانوں کی اس تکلیف کو، اس ذہنی تکلیف کو بھی اللہ کریم نے اپنی رحمتوں سے اور اپنی مہربانیوں سے دور بھی فرمایا، اور در مصطفیٰ کے غلاموں کی اس تکلیف کو بھی گوارا نہ فرمایا. اور رب کریم نے یہ کلام پاک نازل فرما کے ان کی اس حرکت کو تشتزبام کر دیا اور بتایا کہ مسلمانوں تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جو ایسا کر رہے ہیں ان کی کیا وجہ ہے. دراصل انہوں نے آپس میں ایک طے کی تھی بات کہ ہم جان بوجھ کر 4 کی ٹولیاں ہو کر دور کھڑے ہو جایا کریں گے، مسلمانوں کی طرف اشارے کریں گے، بات اپنی کوئی کریں گے لیکن مسلمانوں کو تنگ کریں گے تاکہ مسلمان ہمارے بارے میں یہ سمجھے کہ ہم ان کے بارے میں ہی کوئی بات کر رہے ہیں. تو کسی دوسرے کو اس طریقے سے محسوس کروانا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، یہ بات غیر اخلاقی بات ہے. گویا ان آیات سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ جس سے دوسرا آدمی یہ محسوس کرے کہ ان کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ بات غلط بات ہے. اس طریقے سے ایسی کوئی مشورت، ایسی کوئی میٹنگ، ایسا کوئی اشارہ یا اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کے بعد ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں وہ لوگ حاضر ہوتے تھے اور سلام کچھ عجیب سے لفظوں دیتے تھے، تو منع کر دیا گیا، خبردار ایسے لفظوں سے سلام میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ کرو کہ جس سے کوئی مطلب دوسرا بنتا ہو. تو کہا کہ جب بھی محبوب کے دروازے پہ آؤ اور محبوب سے کوئی بات کرنی ہو، انظرنا کہا کرو یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو. تو اس طرح متوجہ کیا کرو. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے حوالے سے ایک بات یہ بھی آئی کہ اے مسلمانوں، تم جب آپس میں بھی کوئی مشورت کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے والی بات، ظلم اور معصیت رسول کی نافرمانی کے حوالے سے کوئی بھی میٹنگ ہو اس میں مت شرکت کرو. کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی میٹنگ، کوئی بھی ایسی بات جس میں معصیت رسول ہو مت جاؤ، جس میں عدوان اور اسم ہو مت جاؤ. جہاں گناہ کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہو کہ جی شراب کے پرمٹ ملنے، فلاں جگہ پر میٹنگ ہو رہی ہے جس کے اندر شراب کے پرمٹ ملنے، فلاں جگہ میٹنگ ہو رہی ہے جس کے اندر بے حیائی اور عریانی کے حوالے سے کہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، خبردار اس میں مت جانا، تمہارا کوئی کام نہیں اس میں جانا، یہ شیطان کی مجلسیں. اور جہاں گستاخی رسول کی بات ہوتی ہو، ایسے جلسوں میں، ایسی میٹنگوں میں، وہ کتنے بھی لبادے انہوں نے اوڑے ہوئے ہیں، ایسی جگہ مت جاؤ جہاں گستاخی رسول کی بات ہوتی ہو. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پرہیزگاری کی جگہ ہو وہاں جاؤ.
واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور تم نے اسی طرف جانا ہے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. اب اللہ پاک نے وہ راز کھول دیا ان کا، وہ جو 4 5 کی ٹولیاں بن کر صحابہ کرام کو ستاتے تھے اور باتیں کرتے تھے، فرمایا وہ مشورت شیطان ان کو دیتا ہے تاکہ ایمان والوں کو رنج دے، اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بے حکم خدا کے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو ان کے اندر کی چھپی ہوئی بات اللہ پاک نے اسے ظاہر کر دیا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب کسی مجلس میں ہو اور کوئی بڑے لوگ آ جائیں. یہ واقعہ میں آپ کو سنا کر اس سے تھوڑا سا، ہماری مذہبی محفلوں میں آج کل بعض اوقات بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے، وہ بھی ذرا آپ کے سامنے میں رکھ لیتا ہوں. خواتین کی محفلیں ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے، مردوں کی محفل میں بھی یہ معاملہ اکثر دیکھا گیا. مجھے کئی مرتبہ کوفت ہوئی اس مسئلے میں، تو لیکن میں کہیں جہاں اصلاح کر سکا وہاں تو کر دی، لیکن بعض اوقات ایسا مسئلہ بیان کرنے سے لوگ ذرا برا بھی منا جاتے ہیں، تو پھر میں خاموشی رہتا ہوں تاکہ ایسا مسئلہ جس سے کوئی فتنہ پھیل سکتا ہو تو وہ بھی ذرا تھوڑی اس میں بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو آج چونکہ موقع آ گیا ہے اور اس وقت پورے میڈیا نے اور پورے عالم نے سننی ہے، اس بات کو سننا ہے، تو ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. سو اس نیت سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر میں وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن پہلے اس آیت کا شان نزول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام کی عزت کرتے تھے. جن صحابہ کرام نے جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں حصہ لیا، ان صحابہ کرام کی حضور بہت عزت فرماتے تھے، اور سب صحابہ کو کہتے تھے ان کی عزت کرو، انہوں نے اسلام کی پہلی جنگ معرکہ حق و باطل میں شرکت کی ہے. اب جب بھی کہیں سے کوئی مٹھائی آتی ان کو حصہ ڈبل ملتا، کوئی چیز آتی ان کو حصہ ڈبل ملتا، ان کا خیال رکھتے، وہ محفل میں آتے ان کو آگے بٹھایا جاتا، ان کی عزت کی جاتی. اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جس نے اسلام کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہو، قربانی دی ہو، کوئی کام کیا ہو، کوئی خدمت کی ہو اسلام کی، اس کو عزت دینی چاہیے. یہ ایک مسئلہ ثابت ہو گیا نا قرآن پاک کے اس آیت مبارکہ کے شان نزول سے اور رسول پاک کے اس عمل سے یہ بات ہمیں مل گئی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزت فرماتے تھے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی کوئی بڑا چھوٹا آئے کسی کے لیے اس کا کھڑے نہ ہو، کسی کے لیے استقبال نہ کرو، بس صرف عزت ہے تو صرف اللہ کی ہے، بس یہ بندے ہیں سارے برابر ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اخلاق، اسلام کی آداب، اسلام کی روح سے واقف ہی نہیں ہیں. ان کے اندر ہی کورا پن ہے، ان کے اندر احترام اور طبیعت کے اندر جو ہے نا احترام اور ادب کا تقاضا ہی نہیں ہے. تو جن لوگوں کے اندر احترام اور ادب کا تقاضا نہ ہو، وہ علماء کی بھی عزت نہیں کرتے، وہ مشائخ کی بھی عزت نہیں کرتے، وہ نعت خوانوں کی بھی عزت نہیں کرتے، وہ اپنے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس سب برابر ہیں بھائی. تو یہ سب برابر ہیں والا معاملہ اگر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں بدر والے صحابہ کرام کی عزت کیوں کرتے؟ اور وہ ہمیشہ کروائی جاتی جس محفل میں بھی جاتے. ایک روز ایسا ہوا، اب سنیے، چند بدری اصحاب ایسے وقت میں جب کہ مجلس شریف بھر چکی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد مبارک کے اندر کوئی جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس بھر چکی تھی. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کو سلام عرض کیا، حضور السلام علیکم. مقصد یہ تھا کہ حضور ہم قریب آنا چاہتے ہیں. اب وہ تھے دروازے کے باہر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف فرما تھے. حضور نے ادھر ادھر دیکھا، پوری مسجد میں کوئی، اب حضور کے قریب بیٹھا ہوا کون بندہ چاہے گا اٹھ کر میں باہر جاؤں اور کوئی دوسرا آئے؟ وہ محفل کا بھی وہ بھی اپنی جگہ، سب ہر بندے کا دل چاہے گا کہ میں بیٹھا رہوں حضور کے پاس. اور ان بدری صحابہ کرام تھے، ان کا حق تھا کہ ان کو عزت دی جائے. وہ بھی حضور نہیں فرمایا کہ ان کی عزت کرنی ہے ہر جگہ پر؟ جس جگہ جس گھر میں جائیں ان کو سب سے زیادہ اونچی جگہ بٹھاؤ، اونچی مسند پہ بٹھاؤ، ان کی عزت کرو، ان کو کھانا کھلاؤ. جب کھانا سب کو لگے، سب کو کھانا کھلانے لگو، پہلے بدری صحابہ کو کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا. اسلام کی خاطر سب سے پہلے وہ اپنی جانوں کو لے کر پہنچے ہیں. اب ان کی جانوں کا ہم نے ہمیشہ ادب کرنا ہے، خیال رکھنا ہے. وہ جہاں آئیں، جس مسجد میں آئیں، جس مجلس میں آ جائیں، جس گھر میں آ جائیں، جس دکان پہ چلے جائیں، چار دکاندار جو ہے نا وہ 4 گاہکوں کو سودا دینے والا ہے، بدری سے ابھی آ گیا، پیچھے ہٹو جی، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو.
یہ وہ شخصیت آ گئی ہے جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. پہلے میں سودا اس بدری صحابی کو دوں گا, اس کو انتظار نہیں کروں گا. یہ پورے مارکیٹ میں, بازاروں میں, ہر جگہ بدر میں شرکت کرنے والوں کی ہمیشہ عزت کی جا رہی تھی. تو اب وہ حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے, حضور کو سلام کیا, حضور نے جواب دیا. پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو حاضرین نے بھی جواب دیا. انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ. اب حاضرین خاموش ہیں. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام. بیان چھوڑ کر, گفتگو چھوڑ کر حضور نے ان کو جواب دیا. کتنی بڑی عزت ہے بدر والے صحابہ کرام کی. صحابیوں کی کتنی بڑی عزت اس سے سامنے آتی ہے. صحابہ تھے نا, تو صحابہ کی عزت کرنا, صحابہ کو اہمیت دینا, یہ طریقہ مصطفیٰ ہے. یہ بھی ایک مسئلہ سامنے آ گیا. اب آگے سنیں. پھر انہوں نے مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو سلام کیا. اس سلام کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے لیے کوئی جگہ بناؤ, ہم معزز لوگ ہیں اور باہر دروازے پر کھڑے ہیں. صحابہ کرام نے سلام کیا, بدری صحابہ کرام نے. تو حاضرین کو کہا السلام علیکم. تو تمام مسجد نے جواب دیا حضور کے سامنے. مسجد والوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مگر اپنی جگہ سے کوئی نہ اٹھا, سارے بیٹھے رہے. وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس میں جگہ کی جائے, مگر کسی نے جگہ نہ دی. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرا. قابل تعظیم آدمی آئے, حضور بیٹھے ہوئے ہیں, محفل حضور کی لگی ہوئی ہے, حضور خود تشریف فرما ہے. کوئی قابل تعظیم شخصیت آ گئی اور اس کے لیے جگہ نہ دی گئی تو حضور کو گراں گزر گیا. اپنے پاس بیٹھنے والے وہ بھی حضور کے اپنے ہی ہیں نا, جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ باہر ہیں وہ بھی اپنے ہی ہیں. مگر یہ آداب قیامت تک کے مسلمانوں کو اپنی مجلس میں قائم کر کے بتا دیے گئے کہ لوگوں, تم کتنی بھی بڑی کوئی مجلس اور محفل سجائے ہوئے ہو, اگر تمہاری مجلسوں میں کوئی عزت والی شخصیت, دین کی عزت اور تعظیم والی شخصیت, کوئی نعت خوان, کوئی عالم دین, کوئی بزرگ, کوئی پیر, کوئی مفتی, کوئی شیخ الحدیث, کوئی بزرگ آ جائے, تمہارا کام ہے اسی وقت تم تعظیم کرو اور ان کے لیے جگہ بناؤ اور ان کو جگہ دو, ان کی تعظیم کرو. خود پیچھے ہٹ جاؤ, ان کو آگے جگہ دو. یہ ہے آداب. کوئی بڑے سے بڑا سیٹھ آدمی ہو, امیر آدمی ہو, دولت مند ہو, اور آگے کوئی غریب آدمی کھڑا ہو, اور وہ غریب آدمی صف میں, پہلی صف میں یا امام کے پیچھے کھڑا ہے. باہر سے وہ امیر آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی تو ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, میں یہاں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اس غریب نے اگر وہ جگہ چھوڑ دی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, اس کو گناہ ہوگا. اس کا کام ہے نہیں جی میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوں, میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. پہلی صف میں پہنچنا اور امام کے پیچھے کھڑا ہونا, یہ اتنے بڑے ثواب کی بات ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا معاشرے کا معزز آدمی, عام دنیا دار آدمی بھی وہ امام کے پیچھے کی جگہ کو لینا چاہے تو غریب آدمی کا کام ہے کہ بالکل ڈٹ جائے اور کہے نہیں دیتا, میں اس جگہ سے نہیں ہلوں گا, کوئی عزت نہیں ہے تمہاری, تم بعد میں آئے ہو تو جہاں جگہ ملی وہیں پر کھڑے ہو. لیکن اگر کوئی امیر آدمی بھی, کوئی بڑا آدمی بھی امام کے پیچھے کھڑا ہے اور جگہ نہیں ہے, اور پیچھے سے کوئی عالم دین آ گیا, کوئی سید زادے آ گئے, کوئی دین کے مشائخ میں سے کوئی آ گئے, کوئی عالم دین, دین کا فقیہ آ گیا, تو حکم یہ ہے کہ اب اس کے لیے نہایت معزز جگہ فوراً خالی کرو اور وہاں پر اس کو پہنچاؤ. گھر اللہ کا ہے اور یہ آداب دین اسلام نے سکھائے. دنیا دار کے لیے جگہ چھوڑنے کی اجازت نہیں, لیکن غلام سرکار کے لیے جگہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسلام کے ان مسائل کو پڑھنا چاہیے اور اسی سے طبیعتیں کھلتی ہیں اور ایمان کی سمجھ آتی ہے. اچھا غور کیجئے پھر کیا ہوا. یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریب والوں کو اٹھایا, جب دیکھا کہ وہ سلام مجھے بھی کر چکے ہیں اور سب کو سلام کر چکے ہیں اور کوئی اٹھ کر ان کو جگہ نہیں دے رہا, اتنی معزز شخصیت کے لیے کوئی ان کو اہمیت نہیں دے رہا کہ وہ بدر میں شریک تھے میرے ساتھ, بدر والے سے آبائیں. تو حضور نے اپنے قریب والوں کو اٹھا دیا, اٹھو, ان کو اٹھا دیا ان کے لیے جگہ دینے کے لیے. تو اٹھنے والوں کو تکلیف ہوئی,
اٹھنے والوں کو کیا ہوا؟ تکلیف ہوئی کہ اب ہم قربت رسول سے دور ہو رہے ہیں. ان کو تکلیف ہونا امر بدیہی تھا، مگر جب کہا گیا کہ آپ اٹھو اور ان کو جگہ دو تو اٹھنے والوں کو ذرا گراں گزرا. اب یہ ساری باتیں گراں گزرنا کوئی منہ سے کچھ بات کہتا ہے نہیں، یہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے نا. اور اللہ پاک اندر کی اس کیفیت کو بیان کر کے بتا رہا ہے کہ لوگوں میرے محبوب کی محفل میں اپنے اندر بھی کوئی ایسی بات محسوس کرو گے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. میرا محبوب اب یہاں پر دل پر بھی کنٹرول کر کے بیٹھا کرو، زبان پر بھی کنٹرول کر کے بیٹھا کرو کہ یہ محفل مصطفیٰ ہے. اب اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پر یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آیت کریمہ قرآن اتر گیا. ان کو آ کر بٹھایا ہی تھا. بدری صحابی بیٹھے، ایک تعظیم کی محفل جمی، جنہوں نے ناگواری کے اثرات کیے انہوں نے دیکھا چہرہ رسول پر، حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر تو وہی کے آثار ہیں. چادریں پکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہوئے چادریں پکڑ کے. تھوڑی دیر بعد حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہاتھ پیچھے ہٹایا گیا، چادر ہٹائی گئی. دیکھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ پسینے کے قطرے ہیں. حضور کے پسینے مبارک کے قطرے صاف کی. حضور نے فرمایا قرآن کی یہ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 اتری ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وَإِذَا قِیلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تمہیں کہا جائے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا. اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہاں مولا علی بیٹھے تھے علم والے، قریب کون بیٹھے تھے؟ عمر فاروق بیٹھے تھے، عثمان غنی بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق بیٹھے تھے. ان قریب والوں کو کہا کہ اٹھ جاؤ، تو جو جتنا جلدی اٹھا مصطفیٰ کے فرمان پر اسے اتنا زیادہ علم بھی مل گیا، اسے اتنے زیادہ درجات بھی عطا فرمائے. حضور کی بارگاہ میں کبھی حضور کی مرضی پر حضور کے قریب ہونے میں اللہ تعالیٰ درجے عطا کرتا ہے. کبھی حضور کا دل چاہے کہ اٹھ جاؤ، دور ہو جاؤ، حضور کو خوش کرنے کے لیے دور ہو جاؤ گے تو تب بھی درجات نصیب ہو جائیں گے. اللہ اللہ اللہ، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. آئے ہائے ہائے، تیری محفل میں مجھے ایک پیارا سا شعر یاد آ رہا ہے ذوق والوں کے لیے کہ تیری محفل میں یا رسول اللہ، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید کی بات تکلف کی نہیں، ہے غرض دید کی بات تکلف کی نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. مقصد محبوب کی دیدار ہے تو چاہے دروازے کے پاس بیٹھ جاؤ چاہے قریب بیٹھ جاؤ، بات تو دیدار سے ہے اور فیض حضور نے دینا ہے. تو جہاں حضور جس کے لیے عزت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی عزت ضرور کرو. تو اس سے میں جو بات آج کل کے زمانے کی محفلوں کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم نے دیکھا بعد اوقات نعت خوانی ہو رہی تھی ہے، نعت خوان نعت پڑھ رہا ہوتا ہے. نعت خوان بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، بڑی شان ہوتی ہے نعت خوان کی، لیکن یاد رکھنا کہ ایک عالم دین کا درجہ نعت خوان سے کہیں زیادہ افضل ہے. نعت خوان کے اپنے مقام ہیں، اپنی برکتیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عالم کے لیے چادر نہیں بچھائی، حضور علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے چادر بچھائی. تو کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت حسان بن ثابت جو ہے نا فقط نعت خوان ہی تھے، یہ بات اس شخص کے ذہن میں نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی دنیا بھر کے سارے علماء سے بڑا عالم بھی ہے، حضور کا ہر صحابی فقیہ بھی ہے، حضور کا ہر صحابی مجتہد بھی ہے. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک نعت خوان ہونے کی حیثیت سے ان کو چادر دی گئی ہے؟ وہ ایک عالم دین تھے اور اتنا بڑا علم تھا کہ حضور نے فرمایا دیکھو فلاں فلاں دشمنوں نے میری ہجو کی ہے، لیکن دیکھو ان کی جو دادیاں ہیں اور نانیاں ہیں اور وہ چاچی جو ہے نا اور وہ جو پھوپھیاں ہیں اور وہ جو خالائیں ہیں ان کا تعلق میرے ساتھ بھی ہے. جب ان کے خلاف کوئی شعر لکھنا تو میری چاچیوں کا اور میری پھوپھیوں کا خیال رکھنا تمہارا شعر ادھر نہ جائے. تو حضرت حسان بن ثابت کے پاس کتنا بڑا علم تھا. عرض کیا سرکار میں ایسے شعر لکھوں گا آپ کے خاندان والوں کو اس میں سے اس طرح بچا لوں گا جس طرح مکھن میں سے بال دور کر لیا جاتا ہے اور مکھن کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. سرکار میں اس طریقے سے آپ کی خاندان کی حفاظت کروں گا. حضور نے فرمایا ندر اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، تو بہت بڑے علم والا ہے. تو حضرت حسان ایک بڑے علم والے بھی تھے.
وہ فقط یہ تو نہیں تھا کہ دوسروں کے لکھے ہوئے کلام یاد کر رہے تھے، نہ، وہ تو فی البدی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کی شان اقدس میں نعت پڑھتے تھے. تو فی البدی نعت کہنا یا فی البدی اشعار کہنا، اور وہ بھی حضور کے سامنے، وہ بھی صحابہ کے سامنے. اور یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو، حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے قادر الکلام شاعر، حضرت عمر فاروق بہت بڑے قادر الکلام شاعر، حضرت عثمان غنی بہت بڑے قادر الکلام شاعر، جب وہ اتنے بڑے بڑے ہستیوں کے سامنے حضرت حسان بن ثابت کلام کہہ رہے ہوں تو ان کو پتا تھا کہ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی بڑے علم والے. اور حضور فرمائے کہ چلو پڑھو. اب پہلے سے کوئی تیاری نہیں ہے، جو ہی ممبر پہ بیٹھے اور ایسا کلام لکھا کہ آج ساری کائنات میں ہم جیسے غیر عربی اور اجمی لوگ بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں تو ہماری طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو بھلا سوچو جن کو اس کلام کی گہرائی کا پتہ ہوگا وہ کتنا جانتے ہوں گے کہ حسان کتنے علم والا ہے. تو ان کو جو چادر ملی تھی وہ صرف اس لیے کہ جی وہ انہوں نے کسی کا لکھا ہوا کلام یاد کیا تو اس بنا پر وہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. وہ خود کلام لکھتے تھے اور خود اتنے بڑے کے مرتبے کے عالم تھے کہ حضور کے سامنے بیٹھ کر نعت فرماتے تھے. تو ان چادر کو لے کر نعت خوانوں کو، وہ نعت خوان خصوصاً جن کا اپنا علم کوئی بھی نہ ہو، دوسروں کی لکھی ہوئی وہ چند نعتیں ان کی طرز لگا سکتے ہیں اور اس کو سنا سکتے ہوں، تو وہ اس قدر بے ادبی کا مظاہرہ کریں کہ کوئی آل رسول، کوئی پیر طریقت، کوئی عالم دین، کوئی پیر و مرشد، کوئی بزرگ ہستی محفل میں آ رہی ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے نعت نہیں روکنی. تو میں نے پوچھا ایک مرتبہ کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا ایک شخص ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نعت کا بڑا ادب ہے، کسی مولوی کا ادب نہیں ہوتا. تو میں بہت سوچتا رہا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے. تو پھر میں نے جب تفاسیر میں اس آیت کریمہ کا مطالعہ کیا تو اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تلاوت بھی ہو رہی ہو، کسی مجلس میں تلاوت بھی ہو رہی ہو اور اس مجلس میں باہر سے کوئی ایسی شخصیت آ گئی کہ جس میں وہ سارے حاضرین اس کے متوسل ہیں یا درجے میں اس سے اس کے شاگرد یا اس کے شاگردوں کی طرح ہیں، وہ استاذ الاساتذہ ہیں یا وہ خود استاذ القرآن ہیں یا وہ خود استاذ الحفاظ ہیں، وہ باہر سے آئے اور حفاظ تلاوت کر رہے ہیں اور مجلس سجی ہوئی ہے، تو کہا تلاوت ان کی تعظیم ہے، تلاوت روک دی جائے، پہلے ان کی تعظیم کر کے ان کو بٹھایا جائے پھر تلاوت کو شروع کیا جائے. جہاں تلاوت کے لیے بھی یہ حکم ہے تو وہاں اردو کے اشعار کے لیے کیوں نہیں ایسا حکم ہو سکتا. اس لیے نعت خوان نعت پڑھے مگر اس کے ساتھ ساتھ بے ادبی نہ کرے، علماء اور مشائخ کی بے ادبی نہ کرے. وہ نعت پڑھ کر تو حضور کی نظر کرم پانا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو نعت پڑھنے کے درمیان حضور کی ناراضگی ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پانا ہے، تو اس لیے علماء کی تعظیم کرنی چاہیے. اور جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. مسجدوں کے امام، مسجدوں کے بیان کرنے والے لوگ، اگرچہ وہ کیسا بھی ان کا لہجہ ہو یا کیسا بھی ان کا عمل ان کی طرف، لیکن جب جس مسند پہ وہ بیٹھے ہیں وہ مسند ان کی بہت عزت کے لائق ہے اور بہت تعظیم کے لائق ہے. تو اس آیت کریمہ کے شان نزول سے یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد اگلا ایک شان نزول بہت اہم ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. ہوا یوں کہ امیر لوگ بارگاہ رسالت میں آتے اور بیٹھے رہتے، مگر غرباء حضرات جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں عرض معروض کا اتنا سلسلہ دراز کرتے، حضور وہ چاچی کا یہ مسئلہ ہے، امی کا یہ مسئلہ ہے، پھوپھی کا یہ مسئلہ ہے. غریبوں کے یہاں تو مسئلے ایسے ہوتے ہی رہتے ہیں، ہم غریب جو ہوئے ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میں اپنی ایک بات یاد آ گئی، جس وقت میں بارگاہ رسالت میں پہلی مرتبہ حاضری دینے ایک جا رہا تھا تو 938 لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارا سلام حضور کے روضے پہ دیجیے گا. میں ہر ایک کا نام لکھتا گیا، اس کے والدین کا نام پوچھتا گیا، جس کا مل گیا مل گیا، نہیں تو نام لکھتا گیا. اور ان سب کی طرف سے میں نے نیت کی یا رسول اللہ، جتنے لوگوں نے مجھے کہا ہے سلام پیش کرنا، میں ان کے نام بنام سلام آپ کے روضہ اقدس کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور مجھے کوئی شرطا کچھ نہ کہے، کوئی کرم نوازی ایسی ہو. 938 لوگوں، اور ذہن یہ تھا کہ ہر بندے کی طرف سے ایک بار درود شریف بھی پڑھ کر پیش کروں گا. اللہ نے کرم فرمایا
اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا. تمام لوگوں کی پرچیاں میرے پاس اتنا سارا ڈھیر ہاتھ میں پکڑا ہوا، میں کھڑا ہوں ایک ایک پرچی پڑھ کر اس کا نام لے کر اس کی طرف سے درود شریف حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا جا رہا تھا. 938 لوگوں کے سلام پیش کر دیے. اب جو ہی بس وہ پرچیاں میں نے سنبھالی اور میری اپنی باری آئی کہ اب میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کروں. ادھر آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، ادھر شرطے نے آ کے بازو سے پکڑا، کہا یاللہ خلاص یاللہ خلاص. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم غریبوں کو تو بس پتہ چلنا چاہیے کہ بارگاہ رسالت میں کوئی جا رہا ہے تو ہم عرضیاں لکھتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، اور ہر بندے سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا سلام پیش کرنا، اور یہ عادت بن چکی ہے. تو غریب تو جب حاضری پیش کرتے تو کبھی امیروں کو موقع نہ ملتا حاضری دینے کا، کبھی امیر آ کر حضور کی بارگاہ میں دولت والے بیٹھے ہوتے تو پھر غریب آدمی کھڑے رہتے، وہ بات نہ کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ادب مقرر کیا ایک گھڑی کے لیے. اللہ قرآن کی ایک آیت ہے جس پر بس ایک گھڑی کے لیے عمل جائز ہوا، اور پھر اب قیامت تک وہ آیت پڑھی جائے گی، تلاوت ہوگی، مگر اس پر عمل منسوخ ہو چکا ہے. ایک امتی ہے جس نے اس پر عمل کیا، پھر اس کے بعد کوئی اور امتی عمل ہی بھی نہیں کر سکا. وہ خاص امتی کون ہے میں آپ کو سناتا ہوں. بات ہوا یوں کہ اللہ پاک نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو. کوئی بھی بات کرنی ہے حضور سے تو حضور سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دیا کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت ستھرا ہے. اب یہ تو حکم ہو گیا، بس اتنی حضور نے آیت سنائی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت ان کی جیب میں 1 دینار تھا. انہوں نے فوراً وہ دینار ایک غریب کو پیش کیا، کہا یہ میری طرف سے صدقہ ہے. صدقہ دے کر کہا یا رسول اللہ 10 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا پوچھ لو. وہ امتی کا نام ہے مولا علی کرم اللہ وجہ. قرآن کی اس آیت پر جب عمل کرنے کی اجازت تھی، اس حالت میں فقط ایک ہی ہستی نے اس پر عمل کیا اور اس کا نام ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوراً اس پر عمل کیا. 1 دینار صدقہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسئلے پوچھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا توحید. اللہ کی توحید جس کے سینے میں آ جائے وہ وفا والا ہو جاتا ہے. اللہ کو ایک ماننا ہے، اب کسی کو بھی خدا نہیں کہنا ہے. کتنا بڑا کوئی ہو جائے، کتنی بڑی اس کی شان ہو جائے، وہ بندہ ہے، وہ عبد ہے، وہ مخلوق ہے. ہم نے کسی کو بھی خدا نہیں کہنا، یہ ہے وفا. سبحان اللہ. دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فساد کفر اور شرک سب سے بڑا فساد ہے. اللہ کے برابر کسی کو سمجھ لینا یا اللہ کا انکار کر جانا. اللہ کا انکار کفر ہے اور اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دینا یہ شرک ہے. نہ کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراؤ، نہ اللہ کی عظمت کا انکار کرو. اگر کسی نے اللہ کی عظمت کا انکار کر دیا، اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا. اور اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک اور برابر کا ٹھہرا دیا تو وہ مشرک ہو گیا. تو گویا اگر کسی نے کفر کیا تو بھی وہ بڑا فسادی ہے، کسی نے شرک کیا تو وہ بھی بڑا فسادی ہے. تو فساد کفر و شرک ہے. پھر عرض کیا حضور حق کیا ہے؟ اب کتنے بڑے بڑے سوال حضرت مولا علی پوچھ رہے ہیں. اس ایک ایک سوال پر کہ میں تو بس صرف پڑھتا جا رہا ہوں، آپ کو تشریح کرنے لگ جاؤں تو بس یہ تو 10 گھنٹے تو یہی ایک فرمان مبارک لے جائے گا. حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام، قرآن اور ولایت جب تجھے ملے. اللہ، حضور کی غیبی نظر دیکھ لو ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان جو کچھ بھی معاملات ہوئے تو فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی تعظیم کرتے ہیں، بے ادبی نہیں کرتے، لیکن حق علی کے ساتھ ہے. علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ کیا ہے؟ حق کس کے ساتھ ہے؟ حق مولا علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت علی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ حق کیا ہے؟
تو حضور نے فرمایا اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، اور ولایت حق ہے جب تجھے ملے. سبحان اللہ. ولایت حق ہے جب تجھے ملے. تو مولا علی کی ولایت حق ہے، مولا علی کی ولایت حق ہے. اتنی بڑی ولایت ہے کہ قرآن کی اس آیت پر ان کے سوا اور کسی کو عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. سبحان اللہ. ایسے لگتا ہے جیسے قرآن سے یہ آیت اتری ہی صرف ان کے لیے. حکم تو یہ ہے نا، آیت کے الفاظ تو پڑھو نا. حکم تو یہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. اے ایمان والو. تو گویا ایمان والوں سے خطاب ساری امت سے. تو گویا ساری امت کے امیروں کی طرف سے حضرت مولا علی نے 10 دینار دے کر صدقہ کر کے اس آیت پر عمل کر کے سارے ایمان والوں کی طرف سے حق ادا کر دیا. سبحان. پھر عرض کیا کہ حضور ہیلا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تدبیر. تدبیر یعنی ترک ہیلا. تدبیر ہیلا یہ ہے تدبیر. اب میں یہ تھوڑا سا مشکل کام ہو گیا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا سمجھا ہی دوں آپ کو. مثلا میں کسی بچے سے کہوں کہ بیٹا پڑھو الف. الف بیٹا کہ الف. میں کہا آپ کو سمجھ آئی الف کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا لگا الف کیا ہے. میں اس کو بولتا ہوں جو ہم حرف لکھتے ہیں نا پہلا حرف ہی الف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں جس سے حروف تہجی شروع ہوتے ہیں نا اسے الف کہتے ہیں. اب میں اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. بچے کو الف سمجھ میں نہیں آتا. میں کیا کرتا ہوں ایک انار کی تصویر ڈالتا ہوں. میں ایک تدبیر کرتا ہوں اس کو الف سمجھانے کی. تو میں انار کی تصویر ڈال کر کہتا ہوں بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا انار. تو میں نے کہا لفظ انار جس سے شروع ہوا ہے وہ الف ہے. سبحان اللہ. تو یہ تدبیر ہے. تو حضور نے فرمایا، حضرت علی نے عرض کیا کہ حضور ہیلا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہیلا تدبیر ہے. ہیلا کیا ہے؟ تدبیر ہے. اب اس ہیلا سے کیا مراد؟ دین کے لیے ہیلا یا دنیا کے ہیلا؟ اب یہ ایک بڑی بحثیں ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا. عرض کیا حضور مجھ پر کیا لازم ہے؟ میں کیا کروں حضور؟ اب 10 سوال پورے کرنے، ایک سوال یہ بھی کر دیا. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت. عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا اپنے اندر صدق اور یقین پیدا کر کے جو مانگے گا اسی وقت پورا ہو جائے گا. عرض کیا مانگوں؟ حضور نے فرمایا عاقبت مانگو. عرض کیا حضور اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھا اور سچ بول. عرض کیا حضور سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت. عرض کیا حضور راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار. جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان سوالوں سے فارغ ہوئے یہ حکم منسوخ ہو گیا اور حضور پر فوراً اسی آیت کا اگلا حصہ نازل ہو گیا. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. حکم تو یہ تھا کہ جب نبی سے کوئی درخواست کرنا چاہو تو کچھ پہلے اس سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. حضرت مولا علی نے 10 دینار دے کر 10 سوال پوچھے. غور کرنا ذرا. حکم اٹھ گیا. آداب تو موجود ہے نا. حکم اٹھ گیا. اس کی جگہ کیا چیز دی؟ اب کیا کرو؟ پیسے تو نہیں خرچ کرنے. اب کرنا کیا ہے اگر حضور سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہو؟ یہ ہے بہت گہری بات. یہ اتنی گہری بات ہے جس عورت کو یہ راز پتہ چل جائے، جس مرد کو یہ راز پتہ چل جائے وہ ناز کرے. حضور نے آسان رستہ دے دیا. فرمایا تم پیسے خرچ کرنے میں پریشان ہوتے ہو نا، اب کوئی دعا بھی مجھ سے منگوانا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں رسائی پانا چاہتے ہو، فرمایا اللہ نے تم پر مہر فرما دی، رجوع کر دیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رب کی اور اس کے محبوب کی فرمانبرداری کرتے رہو. بس پھر جو دعا تم ادھر سے بیٹھ کر بھی مانگو گے نبی پاک سے عرض کرو گے، تمہارا مشورہ، تمہاری دعا، تمہاری درخواست بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے گی. وہ چیز ہٹا کر دی کیا؟ نماز اور زکوٰۃ دی. بات مولا علی کی ہو رہی ہے. میں کسی پر چوٹ نہیں کرنا چاہ رہا اور مجھے کسی پر چوٹ نہیں کرنی چاہیے.
کیونکہ میں اللہ کا پاک کلام سنا رہا ہوں. لیکن جب برسبیل تذکرہ کہیں کسی گمراہی کی بات آ جائے گی، کسی بد مذہبی کی بات آ جائے گی، میں نام لیے بغیر اہل سنت و جماعت کو سمجھانے کے لیے یا مسلمانوں کو حق بات بتانے کے لیے میں اس کی بات ضرور کروں گا. بات مولا علی کی ہو رہی ہے، مولا علی نے اس پر عمل کیا، مولا علی کے علاوہ اور کوئی عمل کر نہ سکا. اور مولا علی پاک نے جو یہ سوالات مکمل کیے تو یہ اگلی آیت نازل ہوئی. تو مال کی جگہ حضور کے ساتھ سرگوشی کرنے کے لیے جس چیز کو قانون بنایا گیا وہ کیا؟ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. آج کوئی علی کا ماننے والا زکوٰۃ ہی کا انکار کر رہا ہو تو وہ کیسا مولا علی کا تابعدار ہے کہ مولا علی کے ہی اس معاملے پر یہ آیات اتری تھیں اور یہ حکم ہوا تھا کہ اب بارگاہ رسالت میں قرب پانا ہو تو رب کی نماز پڑھو، رب کی زکوٰۃ دو، حضور کی بارگاہ میں قربت نصیب ہو جائے گی.